وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور بالکل زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ضروری ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مارو ان مشرکوں کو جہاں ان کو پاؤ، ثَقِفْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، مکہ مکرمہ سے، اصل وارث تو تم ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ شرک اور کفر ان کا وجود فتنہ ہے، تو یہ شرک اور کفر کا فتنہ یہ زیادہ سنگین ہے قتل و غارت گری سے، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے اگر قتل ہوا تو کم سستا سودا ہے، مہنگا سودا نہیں ہے۔ والفتنة یعنی وجود الکفر والشرک اشد اہم ان یقتل من القتل، والفتنة والمراد من الفتنہ وجود الکفر الفجر، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ بدباطن، یہ بے دین، انہیں برقرار رکھنا یہ زیادہ سنگین ہے ان کو قتل کرنے سے۔ قتل کرنے سے تو اللہ کی زمین پاک ہو جائے گی۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اس سلسلے میں آداب، مت قتل کرو ان کو، ان کے ساتھ قتال مت کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے۔ تم خود پہل نہ کرنا حدود حرم میں، لیکن اگر وہ حملہ آور ہو گئے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر انہوں نے تم سے قتال کیا، فَاقْتُلُوهُمْ، پس پھر مارو ان کو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آئے تو تم بھی ضد مت کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، تم بھی معاف کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اس آیت کی تفسیر، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اس کی تفسیر ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، قتال کرو ان مشرکوں سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہے کفر و شرک کا یہ فتنہ۔ قتال کا فائدہ کیا ہے؟ دفع فتنہ، یہ کہتے ہیں جہاد فتنہ ہے، معاذ اللہ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے یہ فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین خالص اللہ کا۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آ گئے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی مگر ظالم بددستور مارے جائیں گے۔ کعبہ شریف پر جو حملہ ہوا تھا تو علماء کو حکومت نے کہا کہ فتویٰ دے دو، ہم ان بغات کے ساتھ کیا کریں، تو اس آیت سے استدلال کیا گیا تھا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے، وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، اور احتراموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ، اشہر حرم رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم، یہ 4 مہینے، اس میں ہر طرح قتل و قتال منع، سخت گناہ۔ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ آج جمادی الثانیہ کی 30 تاریخ ہے، وہ 1 رجب نکلی، اور مشرکین سے جنگ کیے، انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ دیکھو سنت ابراہیمی توڑ دیا۔ جواب، الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، اسلامی تقدس کا بحال کرنا ضروری ہے۔ فمن اعتدى علیکم، جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا علیہ، بس تم بھی حملہ کرو اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم،
جتنا حملہ اس نے کیا تم پر، اس میں اشارہ ہے کہ پہل مشرکین نے کیا تھا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پرہیزگار اس کو کہتے ہیں کہ کافر کے بارے میں اسرا نہ کرے، تخفیف نہ کرے، اور پرہیزگاری اس میں ہے کہ کافر کے ساتھ بھی حدود سے باہر نہ نکلے۔ اب سوال یہ ہے کہ قتال کے لیے کچھ ممدات بھی ہوتی ہے، ہمیشہ مار دھاڑ نہیں ہوتی۔ جواب، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ بھی کرو اللہ کے راستے میں تاکہ مجاہدین مضبوط رہے۔ مجاہدین سے مراد وہ تنظیمیں نہیں ہے جو اس نام پر دنیا کو لوٹ رہی ہے، مجاہدین سے مراد علماء و طلباء ہے۔ مجاہدین کی وہ تنظیمیں مراد نہیں ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر دیا اور خالص بنگلے اور باغات اس نام پہ حاصل کیے، وہ تو کاسبین ہیں۔ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، دین پر خرچ کرو۔ جب جہاد جاری ہو تو سب سے بڑا اخراج وہاں ہے، اور جب جہاد رک جائے تو مجاہدین کو سبق پڑھاؤ، انہیں مدرسوں میں جگہ دو، ان کو تربیت کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، نہیں ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ اگر وقت پر آپ نے خرچ نہیں کیا تو نتیجتاً کفر مضبوط ہو جائے گا، اور پھر آپ بمام مال کے دبچ جائیں گے، پٹ جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دھکیل دیا۔ وَأَحْسِنُوا، احسن العلوم والوں کو دے دو۔ کہاں ادھر ادھر لے کے جاؤ گے؟ اللہ، خوب احسان اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، بوجھ مت سمجھو اسے۔ وَأَحْسِنُوا، اخلاص قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کہ میرے ایک ایک پائی اور روپے پر اللہ مجھے دونوں جہانوں کا اجر دے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسنین یعنی احسنیوں کو۔ جہاد کا حکم آیا، اشہر حرم کی تعظیم کا حکم آیا، اب حکم آ رہا ہے حج اور عمرے کا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور بالکل زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو۔